الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ حضرات محترم، گزشتہ درس قرآن کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے کرم کی چند صورتیں میں نے ذکر کی تھیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی مختلف صورتیں ہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی اللہ جل مجد الکریم مستحق عذاب کو عذاب سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جو عذاب کا حقدار ہے، اللہ جل مجد الکریم اپنی رحمت سے اس کو عذاب سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور اس ذکر میں اس حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر عشرہ رحمت بھی ہے اور عشرہ مغفرت بھی ہے، اور دوزخ کی آگ سے رہائی اور آزادی کا عشرہ بھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ ویسے وہ پورا ماہ مکرم جو گزر چکا رمضان المبارک، وہ سارے کا سارا مہینہ ہی رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ پاک نے یہ مختلف حصے جو بنائے ہیں، یہ بھی رحمتوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی نام یہ دے دیا گیا کہ یہ رحمت والا عشر ہے، کبھی نام یہ دے دیا گیا کہ یہ مغفرت اور بخشش والا عشر ہے، اور کبھی یہ نام دے دیا گیا کہ یہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا یہ عشر ہے۔ ہیں یہ ساری شکلیں رحمت ہی کی۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ کبھی وہ جو عذاب کے حقدار ہیں ان کو عذاب سے آزاد کرنے کے لیے کبھی ماہ رمضان مبارک کو ہماری طرف بھیج دیتا ہے، کبھی اللہ رب العزت بابرکت دن جمعہ کو ہماری طرف بھیج دیتا ہے، ہفتے کے بعد وہ پھر آ جاتا ہے یہ دن بابرکت جمعہ کا، پھر ایک ہفتہ گزرتا ہے، پھر اللہ پاک یہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر کبھی خاص راتیں وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے تاکہ وہ جو حقدار ہیں عذاب کے ان کو عذاب سے آزادی عطا کر دے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے اور اللہ رب العزت رحمت فرما دے۔
وہ کبھی 15ویں کی رات ہوتی ہے شعبان المعظم کی، کبھی وہ رات لیلۃ القدر اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں، اور پھر خود ہی بتا بھی دیتا ہے کہ یہ رات کیسی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے نا۔ ایک تو یہ کہ یہ وہ رات عطا کر دیتے، پھر وہ رات عطا کر دے لیکن وہ بتائے نا کہ یہ وہ رات ہے میں تم کو جو عطا میں نے کی ہے، کہ اس کے اندر یہ برکتیں ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس سے یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی، تو پھر بھی محرومی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے وہ راتیں بھی عطا کرتا ہے، اور پھر اپنی رحمت سے وہ اللہ رب العزت ان رحمت والی راتوں کے خیر و برکت کو بیان بھی کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ کیسی رات ہے، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر رات ہے۔ اللہ رب العزت یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ کبھی وہ ان چیزوں کو ہماری طرف بھیج دیتے ہیں، اور کبھی اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو خاص جگہوں پر بلا لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت وہ اپنے گناہگار بندوں کو بیت اللہ شریف کا دیدار کرا دیتا ہے، زیارت کرا دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ وہاں پہ کوئی ایک جگہ نہیں، بے شمار جگہیں ایسی ہیں کہ جن جگہوں پہ جانے سے ہی اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے، یعنی وہ بلاتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، وہ بھی اپنی رحمت سے بلاتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت بہت ہے لیکن انہیں جانا نصیب نہیں ہوتا، کئی بیچارے غریب ہوتے ہیں لیکن کوئی سبب اللہ پاک پیدا فرما دیتا ہے اپنی رحمت سے کہ وہ وہاں پہ شہر مدینہ اور شہر مکہ مکرمہ وہاں پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی رحمتیں ہیں۔ کبھی اللہ پاک وہ مہینوں کو، خاص دنوں کو، خاص راتوں کو، خاص مہینوں کو وہ بھیجتا ہے بندوں کی طرف، اور بھیجتا کیوں ہے؟ تاکہ اپنی رحمت سے نواز دے۔ اور کبھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بلا لیتا ہے کسی خاص مقام پہ، کسی خاص جگہ پہ، تاکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس بار رمضان المبارک کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ طیبہ میں حاضری کی سعادت عطا کی، اور صرف حاضری ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی نہیں، حاضری بھی یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت، ایسی رحمت کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے 5ویں پارہ کے اندر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جہاں اس کی وضاحت نہیں کی کہ کون سا ظلم، کس طرح کا گناہ کیا، یعنی جتنا بڑا بھی کوئی گناہ کر بیٹھے اور جتنے زیادہ بھی گناہ کر بیٹھے، حد بھی یہاں بیان نہیں کی کہ ایک گناہ کیا ہو تو وہ آئے آپ کے پاس، 2 گناہ کیے ہوں، 10 گناہ کیے ہوں، 100 گناہ کیے ہوں تو وہ آئے اور اس کی بخشش کی بات ہو، نہیں، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے۔ وگرنہ وہ یہ قید اللہ پاک لگا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ وہ اللہ رب العزت نہ معاف کرے تو نہ معاف کرے، وہ مالک ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ گناہگار بندوں کو وہ اپنی رحمت سے یوں نوازتا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں اب تمہارے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہوں، اور کیسے اس کے اندر حد بیان نہیں کی، جتنے بھی گناہ کسی نے کیے ہیں فرمایا کہ جاؤ کا پیارے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ان بندوں کے لیے، گناہ گار بندوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے بخشش کی سفارش کریں تو اللہ کو وہ پائیں گے تواب بھی اور رحیم بھی، بڑی توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے، نہایت رحم فرمانے والا بھی پائیں گے۔ اب وہ جو آئیں گے نبی پاک کے پاس حاضر ہوں گے، وہ بھی تو اللہ پاک کی رحمتی سے حاضر ہوں گے۔ یہ جو اللہ کریم اس آیت میں فرما رہا ہے نا کہ وہ گناہ گار بندے آپ کے پاس آئیں، اللہ سے معافی مانگیں، رسول اللہ ان بندوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے بخشش کی دعا کریں، تو آگے فرما رہا ہے کہ ضرور وہ بندے اللہ کو پائیں گے تواب بھی، رحیم بھی، بڑی توبہ قبول کرنے والا بھی، رحمت فرمانے والا بھی۔ اس آیت کے اندر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید جب بندہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور بخشش طلب کرے اور نبی پاک سفارش کر دیں تو اس کے بعد اللہ پاک توبہ قبول کرتا ہے اور رحمت فرماتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ وہ تو لا واجد اللہ لام تاکید کے ساتھ بات کی ہے کہ وہ ضرور اللہ پاک کو پائیں گے رحمت فرمانے والا، لیکن یہ اللہ پاک کی رحمت اس سے پہلے بھی ہے۔ کیسے؟ کہ جب گناہ گار بندے نے گناہ کیے، اس کے بعد نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری یہ بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہے، پہلے بھی رحمت ہے۔ رحمت ہے تو نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو گئی، اور یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جب حاضری نصیب ہوئی تو وہاں جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اور پھر یہ بھی رحمت ہے اللہ پاک کی کہ اللہ کے محبوب وہ گناہ گار اپنے غلاموں کے لیے بخشش کے لیے سفارش کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے۔ تو اتنی رحمتیں تو پہلے ہیں رب کی، تو جب یہ ساری رحمتیں اللہ رب العزت کی ہیں کہ اس نے حاضری کی بھی توفیق بھی عطا کر دی، حاضری عطا کر دی، اور پھر گناہوں کی بخشش اس بندے نے طلب کی، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، اور نبی پاک نے سفارش کر دی، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے۔ تو جب یہ رحمتیں رب کی پہلے ساری ہیں تو پھر اس کے بعد جو اللہ کریم اس آیت میں اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ لا واجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ پھر اللہ پاک کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی کہ پہلے بھی رحمت ہی تھی، لیکن اب جس رحمت کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں نا، یہ رحمت اس رحمت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ رحمت پہلے بھی تھی کہ اللہ پاک نے حاضری کی سعادت نصیب کی، بخشش گناہوں کی اس نے طلب کی، نبی پاک نے سفارش کی، لیکن پھر اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہو جاتی ہے ان بندوں کے اوپر کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور معافی مانگ رہے ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کر رہے ہوں۔ اللہ رب العزت اسی 5ویں پارہ کے اندر ہی فرماتے ہیں کہ اے پیارے محبوب، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت پکڑ لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو گیا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے لیے اپنے گھر سے نکلے، آگے یہاں پہ یہ ذکر نہیں کیا کہ 1 گز 2 گز 1 میل 5 میل وہ اس نے سفر بھی کیا ہو، صرف اتنا ہے کہ گھر سے نکلے، ارادہ یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں کدھر؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اسے موت اگر آ جائے اور وہاں تک نہ پہنچے تو اللہ رب العزت کی رحمت دیکھو کس قدر ہے اس بندے کے لیے کہ وہ بندہ بے شک نہیں پہنچا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کو اجر عطا کر دوں گا۔
اجر اور ثواب عطا کر دوں گا۔ کیسے؟ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اور فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بڑا بخشنے والے، نہایت رحم فرمانے والے۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے اندر پھر حاضری عطا کی، اور پھر رمضان المبارک بھی اس میں آخری عشرہ، اس میں اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے کہ وہاں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اعتکاف بیٹھنے کی بھی سعادت نصیب کر دی۔ مدینہ پاک کی حاضری، وہاں اس مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں، وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب وہ کس قدر ہے؟ جو عام احادیث کے اندر بات ملتی ہے وہ یہ کہ 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ایک نماز کا ثواب ہے۔ ایک نماز پڑھیں تو وہ ایک نہیں، سمجھیں کہ 50,000 نماز اس نے ادا کی، اتنا زیادہ ثواب، اور یہ کم از کم درجے۔ اللہ رب العزت، یہ عام دنوں کی بات ہے، اس میں رمضان المبارک کی قید نہیں، تو رمضان المبارک کے اندر ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ پاک کی رحمت کی شکلیں ہیں، اس کی صورتیں ہیں کہ اللہ رب العزت طرح طرح سے انداز بدل بدل کر اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتا رہتا ہے، اپنے کرم سے نوازتا رہتا ہے۔ پھر بیت اللہ شریف کی زیارت، خالی اسے دیکھنا ہی عبادت ہے۔ بیت اللہ شریف کو، قرآن مجید کو جیسے دیکھنا عبادت ہے اور عبادت کا ثواب ملتا ہے، بیت اللہ شریف کی طرف نگاہ اٹھانا اور دیکھنا اس کو، یہ بھی عبادت ہے۔ اور وہاں پہ طواف بیت اللہ شریف کا کیا جاتا ہے، تو بیت اللہ شریف کا طواف کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور وہاں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا اللہ پاک ثواب عطا کر دیتے، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتے۔ اور پھر مسجد قباء، اس کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ پاک میں ہے، وہاں احرام وہ نہیں باندھا جاتا مسجد قباء میں جانے کے لیے، اور وہ مسجد قباء میں ہی ہے، مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے پیدل بھی وہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ کرم ہے اور اس کا یہ فضل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طہارت کے ساتھ باوضو ہو کر وہ وہاں پہ حاضر ہو مسجد قباء میں اور وہاں پہ 2 رکعت ادا کرے تو وقت بھی نہیں لگے گا زیادہ، مشقت بھی نہیں ہے زیادہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے عمرے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ حالانکہ عمرہ میں کافی وقت لگ جاتا ہے، محنت ہوتی ہے، احرام باندھا جاتا ہے، پابندیاں ہوتی ہیں، اور پھر طواف 7 چکر لگائے جاتے ہیں بیت اللہ شریف کے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور پھر صفا اور مروہ کے چکر بھی لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حلق یا قصر بھی ہوتا ہے، بال کٹوائے جاتے ہیں یا سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں، تب جا کر عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ کرم ہے رب کا اور اس کی رحمت ہے، اور یہ رحمت اللہ کے محبوب کے طفیل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، تو محبوب کے شہر کے اندر ہی اللہ پاک نے یہ کام کرنے پر ایک عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور پھر وہاں مکہ مکرمہ کے اندر جو بھی نیکی کی جائے اس کا ثواب اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا دیتے۔ تو پہلی صورت رحمت کی وہ یہ کہ جو عذاب کا حقدار ہے اللہ رب العزت اس کو عذاب سے آزادی عطا فرما دیتے۔ اور دوسری صورت وہ یہ میں نے ذکر کی تھی پہلے کہ نیکی
کہ بندہ صرف نیت کر لے تو نیت کرنے پر ہی اللہ رب العزت نیکی کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے۔ نیکی کی نیت کر لیجئے اور نیت کیجئے کہ اللہ رب العزت اگر مجھے مال دے گا، میرے پاس پیسہ آئے گا، تو پھر میں عمرہ کروں گا، حج کروں گا، میں صدقہ دوں گا۔ نیت کر لے۔ اب وہ اگرچہ اس کے پاس مال نہ آئے، لیکن اللہ رب العزت اس کو حج کرنے کا ثواب، عمرہ کرنے کا ثواب، صدقہ دینے کا ثواب اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتے۔ یہ اس کا کرم ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو غریب ہیں وہ بیچارے وہ محروم ہیں، وہ حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، اور کئی طرح کی نیکیاں وہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت تو دلوں کی حالت سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا بات ہے۔ تو جس نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کسی بھی کام کا، اور یہ ارادے کا مطلب یہ ہے پکا ارادہ کر لیا، اور ارادہ وہ بے شک اس انداز میں کیا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا اس وقت یہ میں نیکی کروں گا، تو وہ موقع نہ بھی ملے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں نیکی کرنے کا۔ اعتکاف کی حالت میں مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو آدمی تیمارداری کرتا ہے، جنازے میں شامل ہوتا ہے جب کوئی فوت ہو جائے، اور کوئی نیکیاں اس طرح کی کرتا ہے، لیکن اعتکاف بیٹھ جائے بندہ، اور اعتکاف کی وجہ سے اب وہ نیکیاں نہ کر سکے، کہ جو اعتکاف کی حالت میں جب نہیں ہوتا تو وہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے، اللہ رب العزت اعتکاف کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت اس اعتکاف بیٹھنے والے کو باقی جو نیکیاں وہ اعتکاف کے دنوں سے ہٹ کر وہ کرتا تھا، ان نیکیوں کا بھی اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرما دیتے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ بندہ اب اس مجبوری کی وجہ سے باقی وہ نیکیاں کر نہیں سکتا، دل تو اس کا چاہتا تھا کہ میں یہ بھی نیکی کروں، یہ بھی، اگر یہ اعتکاف نہ بیٹھتا تو یہ وہ نیکیاں کرتا۔ اب یہ نیکیاں اس عبادت کی وجہ سے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے دوسری نیکیاں کر نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت دوسری نیکیوں کا بھی ثواب اس کو عطا فرما دیتے۔ نیکی کی نہیں، ثواب عطا کر دیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی یہ بھی رحمت کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے کہ کوئی نیت کر لیتا ہے نیکی کی، اللہ رب العزت اس پر ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک گزرے ابھی، وہ جو روزے ہم نے رکھے، اللہ رب العزت ان کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم اب یہ بھی نیت اب کر لیں کہ اگلا سال جب آئے گا اور ہماری زندگی میں ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک نصیب ہوا، تو پھر رمضان المبارک کے روزے میں رکھوں گا، تو اب اگر وہ ماہ رمضان المبارک زندگی میں نصیب نہ بھی ہوا، بندہ پہلے فوت ہو گیا، تو وہ رمضان المبارک اگرچہ وہ اس کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد آئے اور اس نے اس ماہ رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پایا نہیں، اس کے روزے بھی نہیں رکھے، لیکن چونکہ اس نے نیت کی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس نیت کرنے پر آنے والے رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ اور اس لیے نیت یہ صرف ایک رمضان المبارک کی ہی نہیں، نیت یہ کرنی چاہیے اللہ پاک اگر مجھے 100 سال زندگی عطا کرے تو میں 100 سال ہی رمضان المبارک وہ مجھے اللہ پاک عطا کرتا رہے، تو میں روزے رکھتے ہی رہوں گا۔ یہ نیت کر لے۔ آگے بڑھاپا آ جائے، کمزوری آ جائے، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن جذبہ ہونا چاہیے، نیت یہ کر لی جائے کہ میں انشاءاللہ وہ ضرور رکھوں گا روزے، تو پھر اللہ پاک وہ بندہ بڑھاپے میں بھی چلا جائے، کمزوری میں چلا جائے، بیمار ہو جائے، وہ روزے نہ بھی رکھ سکے، اللہ رب العزت چونکہ اس بندے نے نیت کی تھی، اللہ رب العزت اس نیت کی بنا پہ اس بندے کو ثواب عطا فرما دے گا۔
تو اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ نیکی کی نیت کر لی جائے تو نیکی کی نیت کرنے پر اللہ رب العزت ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح تھوڑی عبادت کی جائے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے زیادہ ثواب عطا کر دیتے ہیں کہ عبادت تھوڑی کی ہے ثواب زیادہ دے دیا، تھوڑی عبادت کی ثواب زیادہ، یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اور اس میں بھی بعض لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مکہ مکرمہ میں زیادہ ثواب ہے تو وہاں وقت زیادہ گزارنا چاہیے کیونکہ ثواب زیادہ ہے۔ اب یہ صرف پہلے بھی یہ میں نے ایک دفعہ بات ذکر کی تھی کہ کمیت کا اور کیفیت کا فرق ہوتا ہے کہ گنتی کے لحاظ سے اگرچہ مکہ مکرمہ کے اندر تعداد وہ زیادہ ہے لیکن کیفیت کے لحاظ سے مدینہ منورہ کے اندر جو ثواب ملتا ہے وہ کیفیت کے لحاظ سے وہ بڑھ کر ہے۔ گنتی میں اگرچہ کم ہے لیکن کیفیت جو ہے جیسے آپ دیکھیں کہ 100 روپے اس کا ایک نوٹ ہے اور 10 روپے کا نوٹ ہے۔ اب 10 روپے کا جو نوٹ ہے وہ 10 ہوں تو وہ 100 ہی بنا، لیکن 100 کے نوٹ ہوں وہ 10 نہ ہو اس کے برابر تو نہیں، وہ 5 ہو تو وہ 500 بن گئے۔ گنتی میں تو کم ہے، کہنے میں تو یہ ہے کہ وہ 5 ہیں لیکن وہ زیادہ ہیں۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ 50,000 نماز کے برابر ثواب ہے، وہ کیفیت میں فرق ہے۔ اور ایک اس کا جواب علماء وہ یہ بھی دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں عشق والے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے پر مسجد حرام کے اندر، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ یہ تو ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرما دیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ بھی تو دعا مانگی تھی کہ مولا جتنی برکتیں تو نے مکہ میں رکھی ہیں اس سے ڈبل برکتیں تو مدینہ میں رکھ دے، ڈبل برکتیں تو مدینہ میں رکھ دے۔ جب نبی پاک نے یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور جب دعا کو قبول کر لیا تو ڈبل برکتیں وہ کیا ہوں گی کہ اگر ادھر 1,00,000 نماز کا ثواب ہے تو ادھر پھر 2,00,000 کا ثواب اللہ پاک عطا کر دیتے۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان نہیں کیا لیکن آپ کی دعا تو ثابت ہے احادیث کے اندر، آپ نے دعا تو یہ مانگی ہے۔ جب دعا مانگی ہے تو اس دعا کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، تو دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے برکتوں کو بڑھا دی ہے۔ جب بڑھا دی ہے تو اگر ادھر ایک نیکی کرنے پر 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے تو ادھر ایک نیکی کرنے پر 2,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے الفاظ وہ تو یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ اے مولا جتنی برکتیں تو نے مکہ میں رکھی ہیں اس سے ڈبل برکتیں تو مدینہ میں رکھ دے، بلکہ ضعفی کا لفظ ہے۔ ضعفی یہ تثنیہ ہے، ضعفین اصل میں ہے، معنی یہ ہے کہ 2 گنا برکتیں، 2 گنا برکتیں۔ 1 گنا برکت تو بنے گی کہ 1,00,000 اور ادھر 2,00,000، اور جب 2 گنا کی بات ہوگی تو اس میں بھی آگے 2 احتمال ہیں۔ 2 گنا کا مطلب یہ ہے 1,00,000 ہے نا تو اس کی 1 گنا ہو گئی کہ 2,00,000، اور 2 گنا بنتی ہے ایک لحاظ سے دیکھیں تو 3,00,000، اور ایک لحاظ سے دیکھیں تو وہ ڈبل کا پھر ڈبل بنتا ہے 4,00,000۔ معنی یہ کہ مولا اگر ایک نیکی کرنے پر مکہ مکرمہ میں 1,00,000 نیکی کا ثواب تو عطا کرتا ہے تو پھر یہاں پہ 2 گنا برکتیں بڑھا دے اس انداز میں کہ مولا یہاں پہ اگر کوئی ایک نیکی کرے مسجد نبوی کے اندر تو اس کو 1,00,000 نیکی کی بجائے 2,00,000 نہیں بلکہ اس سے بھی آگے اس کو ڈبل کر دے، 4,00,000 کا تو ثواب عطا کر دے۔ یہ دعا مانگی، آگے پھر اس دعا کی قبولیت
وہ اللہ رب العزت یہ ہو نہیں سکتا کہ رب اپنے محبوب کی دعا کو قبول نہ کرے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اور یقین ہے ہمیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس دعا کو ضرور قبول فرمایا ہے۔ تو اس لیے مدینہ پاک کی وہ برکتیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہاں پر تو ایک پہاڑ ہے جبل احد، وہ پہاڑ کیسے ہے؟ ایسا پہاڑ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پہاڑ بھی محبت کرتا ہے اللہ کے محبوب سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ رب العزت تھوڑی نیکی پر زیادہ ثواب عطا کر دیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مزدور ہو، اس مزدور نے کوئی کام کیا ہو، محنت کی ہو، مشقت کی ہو، اور اس مزدور کو اس کی محنت اور مشقت سے کم اگر مزدوری دے دی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ظلم، یہ زیادتی ہے۔ مزدور نے جتنا کام کیا ہے، جتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اس سے کم مزدوری اس کو دی جائے۔ 100 روپے کا کام اس نے کیا ہے، اس کو 50 روپے دے دیں تو یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور اگر جس مزدور نے جتنا کام کیا، جتنی محنت کی، جتنی اس نے مشقت اٹھائی، اس کے مطابق اس کو اجرت دے دی جائے تو اس کو مزدوری تو کہیں گے، اجر اور ثواب تو کہیں گے کہ بدلہ اس کو مل گیا، لیکن یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات اس لیے نہیں کہ وہ تو 100 کا اس نے اگر کام کیا ہے تو 100 دینا اس کے ذمے ہے، وہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے، نہیں دے گا تو یہ خود گناہ گار ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، تو وہ تو دینا ہی ہے، تو اتنے ہی دے دینا جتنی کہ کسی نے محنت کی ہے مزدور کو، یہ کمال نہیں۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ مزدور نے جتنا کام کیا ہو، اس کی جتنی مزدوری بنتی ہو، اس سے بڑھ کر اس کو دے دیا جائے، زیادہ اس کو دے دیا جائے، کمال یہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ پاک کی سخاوت، اللہ پاک کا فضل، اس کا کرم، اور اللہ رب العزت کا جود اور اس کی عطا، اللہ رب العزت کی یہ عنایت اور اس کا لطف، وہ اسی انداز کا ہے کہ جس کو کمال کہتے ہیں۔ کمال درجے کی رحمت ہے اللہ رب العزت کی سخاوت، وہ کمال عنایت، کمال درجے کا۔ اللہ رب العزت وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی عنایت اپنے بندوں پر وہ حد سے زیادہ ہے۔ ایسا نہیں کرتا اللہ رب العزت کہ کوئی عبادت کرے، کوئی نیکی کرے تو اللہ رب العزت اسے ثواب کم دے، ایسا نہیں کرتا، یہ ناانصافی ہے۔ اللہ رب العزت یہی 5ویں پارہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ایک ذرہ کے وزن کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ لا یظلم مثقال ذرۃ، یعنی اللہ رب العزت وہ کم نہیں دیتا اجر اور ثواب، بلکہ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی بندہ کوئی نیکی کرے تو اس بندے نے نیکی جو کی ہے اللہ رب العزت یضاعفها فرماتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اس ایک نیکی کا ثواب نہیں بلکہ اس ایک نیکی کو بڑھا دیتے، اس ایک نیکی کو بڑھا دیتے اور بڑھا کر ثواب عطا کرتا ہے، اجر عطا کرتا ہے۔ نیکی ایک کی ہے، بڑھاتا کس قدر ہے اس کا ذکر 3 پارہ کے اندر بھی اللہ پاک نے کیا، کہ جس میں یہ وضاحت فرمائی کہ جس طرح ایک دانہ ہو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے 7 سٹے نکلیں اور ہر سٹے میں پھر 100 دانہ ہو، یعنی 700 کے برابر اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں۔ بلکہ وہاں پر آگے بھی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء،
اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتے ہے، دگنا کر دیتے ہے۔ یعنی اگر 700 نہیں، 700 کا ڈبل 1400، ایک دانہ اگر کوئی خیرات کر دے اللہ رب العزت 1400 دانے خیرات کرنے کا ثواب عطا کر دیتے۔ بلکہ اسی آیت کے اندر پھر اللہ پاک آگے یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تو وسعت والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس بندے نے کس خلوص کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، تو اللہ رب العزت اس نیکی کو اور بھی بڑھا دیتے، اجر عطا کرتے۔ اچھا، نیکی کا اجر تو عطا کرتا ہی ہے، اور وہ بھی کیسے کہ نیکی کو بڑھا دیتے ہے اور بڑھا کر اجر عطا کرتے ہے۔ ظاہر ہے جب نیکی کو بڑھائے گا تو اجر بھی بڑھ جائے گا، اس نیکی کا اجر بھی بڑھ جائے گا۔ جب اللہ رب العزت نے نیکی میں اضافہ کر دیا، نیکی بندے نے ایک کی ہے اور اللہ رب العزت نے اس ایک نیکی کو 10 نیکیاں کر دیا، تو پھر ثواب جو ہے وہ 10 نیکیوں کو عطا کرے گا۔ اب وہ جو نیکیوں کا ثواب اللہ پاک دے گا وہ تو دے گا ہی، اللہ رب العزت اس کے بعد پھر کیا فرماتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ پاک اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا کر دیتے، نیکی کو بڑھا دیتے ہیں اور اللہ پاک اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اور جس اجر کو اللہ پاک عظیم فرما رہا ہے کہ بہت بڑا اجر اللہ پاک اپنی طرف سے عطا کر دیتے ہیں، تو وہ پھر کتنا بڑا اجر ہوگا اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ اتنا رحمان اور مہربان ہے کہ تھوڑی سی اطاعت کرنے پر، عبادت کرنے پر اللہ رب العزت عطا اور ثواب کی برکھا اور رحمت کی برسات وہ کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ نیکیوں کا ثواب عطا کر دیتے۔ اس نے نیکیاں کم کی ہیں، ثواب زیادہ نیکیوں کا عطا کر دیتے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے گزشتہ قوموں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی جو ہمارے اوپر، نبی پاک کی امت کے اوپر جو خاص رحمت کی نظر ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا۔ اور کیسے سمجھایا؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا مثال کے ذریعے، فرمایا کہ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کے اہل تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے صبح سے کام کیا، دوپہر تک کام کیا، صبح سے لے کر دوپہر تک انہوں نے کام کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اور اللہ رب العزت نے ان کی اجرت اور ان کا ثواب ان کو دے کر اللہ پاک نے ان کو فارغ کر دیا۔ ان کا جتنا صبح سے لے کر کام انہوں نے کیا دوپہر تک، اللہ پاک نے ان کو ان کا اجر دے دیا، جتنا ان کا اجر ہے وہ دے دیا۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس نے دوپہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اللہ رب العزت نے ان کو بھی اجر دے کر فارغ کر دیا، اجر عطا کر دیا، اور اجر عطا کر کے ان کو فارغ کر دیا، یعنی جتنی اجرت ان کی بنتی ہے وہ اللہ پاک نے ان کو عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں تم نے، اے میری امت، تم نے تھوڑے وقت میں کام کیا، وقت تمہارے پاس تھوڑے، عصر سے لے کر مغرب تک تم نے، عصر سے لے کر مغرب تک تم نے کام کیا، وقت تھوڑے، لیکن ہمیں اللہ پاک نے دور اجر سے نواز دیا کہ ثواب جو ہے وہ زیادہ عطا کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی اور بات سمجھائی، تو جو تورات والے تھے اور انجیل والے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، یہودی اور عیسائی، وہ بولے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے، اس میں کیا راز ہے کہ ہم کام کریں زیادہ
اور اجر ہمیں تھوڑا ملے، اور تم کام کرو زیادہ، کام کرو تھوڑا اور اجر تم کو دوہرا ملے، ڈبل ملے، یہ عجیب سی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے ان کو یہ جواب دیا کہ ہوا فضلی۔ ہاں، پہلے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، پیارے محبوب ان کو یہ فرماؤ کہ حل ظلمتکم، اللہ پاک یہ فرماتا ہے، پوچھتا ہے حل ظلمتکم من اجرکم شیئا، یہ بتاؤ کہ تمہارا جو اجر ہے اس میں کیا میں نے کوئی کمی کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، جو ہم نے نیکیاں کی، عبادت کی، اللہ رب العزت نے اس کا اجر ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے محبوب یہ فرما دو، بتا دو کہ وَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، کہ یہ تو میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں اپنے فضل سے نواز دیتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو امت کے لیے نمازوں کا تحفہ عطا کیا، اور جب وہ نمازیں ملیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تھے، اور وہ نمازیں 50 لے کر جب آ رہے تھے چھٹے آسمان پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی چیز لے کے آئے ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں تحفہ لے کے آیا ہوں اپنی امت کے لیے۔ پوچھا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ تحفہ لے کے آئے؟ تو آپ نے فرمایا میں نمازیں لے کر آیا ہوں۔ کتنی؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، یہ نمازیں زیادہ ہیں، اس میں ذرا آپ کمی کروا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا، حدیث پاک کے الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں نبی پاک نے خود بیان کیا ہے یہ ساری واقعہ، تو اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ آپ جائیں اور کمی کروائیں، تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو جا نہیں سکتا۔ پہلے تو حضرت جبریل آئے تھے، مجھے ایک مقام تک پہنچایا تھا، پھر آگے میں گیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ مجھے پیغام دیا تھا کہ آپ کا رب جو ہے آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، رب ملنا چاہتا ہے، انتہائی قرب میں وہ ملاقات چاہتا ہے۔ تو چونکہ رب نے یہ پیغام بھیج دیا تھا اس لیے میں وہاں چلا گیا ایک دفعہ، تو اب دوسری دفعہ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنی قوتیں عطا کی ہیں اور اتنے اختیارات دیے ہیں کہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں اللہ کے محبوب وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مولا نمازوں میں کمی کر دے۔ تو نمازوں میں کمی ہوتی رہی، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، یا بعض روایات میں ہے کہ 10 نمازیں وہ کم ہوتی رہیں، اور بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کتنی نمازیں لے کے اب آئے، کتنی کمی ہوئی، آپ بتاتے، وہ عرض کرتے کہ ابھی زیادہ ہیں، آپ پھر واپس جاتے، تو اس طرح وہ کم ہوتی رہیں۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 10 نمازیں کم ہوتی رہیں اور آخری دفعہ 5 نمازیں کم ہوئیں، اور جب 5 نمازیں باقی رہ گئی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کتنی نمازیں اب لے کے آ رہے ہو؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اب 5 نمازیں میں لے کے جا رہا ہوں اپنی امت کے پاس، 5 نمازیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس میں کمی فرمائیں اور کمی کروا لیں۔
آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ رب نے مجھے تحفہ عطا کیا ہے، اور میں اگر اب واپس گیا تو ہو سکتا ہے اللہ پاک فرما دے اچھا یہ میں نمازیں واپس لیتا ہوں۔ تو رب نے تحفہ دیا ہے، میں وہ تحفہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو اب میں رب کی بارگاہ میں کچھ عرض نہیں کروں گا، 5 نمازیں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ لیکن رب کی طرف سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک پیغام بھی دے دیا، ایک خوشخبری بھی سنا دی۔ اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ خوشخبری یہ دی رب نے اپنے محبوب کو کہ یا محمد، اے پیارے محمد، انہن خمس صلوات، کہ یہ ہیں تو 5 نمازیں، میں نے پہلے 50 نمازیں وہ دی تھیں، اب یہ 50 نہیں ہیں تو یہ 5 نمازیں جو آپ کی امت پڑھے گی، اور ان کے لیے یہ فرض ہیں نمازیں۔ اے پیارے محمد، یہ 5 نمازیں ہیں، کل یوم و لیلۃ، دن اور رات میں 24 گھنٹے کے اندر یہ 5 نمازیں ہیں جو میں نے عطا کی ہیں اور فرض ہیں۔ لکل صلاۃ عشر، لیکن میں ہر نماز کے لیے 10 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ کہ آپ کی امت ایک نماز پڑھے گی تو ایک نہیں، وہ 10 نمازیں گویا کہ اس نے پڑھ لی ہیں، میں 10 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ لکل صلاۃ عشر، عبادت تھوڑی ہے، ثواب زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ ایسے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت وہ تھوڑی عبادت پر زیادہ عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت کی ایک شکل ہے، رحمت کی ایک صورت یہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اے پیارے محمد، یہ نمازیں تو 5 ہیں دن اور رات میں، لیکن ہر نماز کے لیے 10 نمازیں ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی آپ کا امتی کوئی ایک نماز پڑھے گا، اس کو 10 نمازیں پڑھنے کا میں ثواب عطا کروں گا۔ فذالک 50 صلاۃ، تو یہ 50 ہی نمازیں بن گئیں کہ پڑھی تو 5 نمازیں، لیکن اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا ثواب عطا کر دیا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اذا اسلم العبد، کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، فحسن اسلامہ، اور اچھے طریقے سے مسلمان ہوتا ہے، برائے نام نہیں، نام کو تو بڑے ہیں مسلمان، لیکن وہ جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فحسن اسلامہ، اچھے طریقے سے مسلمان ہوا، یکفر اللہ عنہ کل سیئات، تو اس نے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ اس نے کیے، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو مٹا دیتے، سارے گناہ اللہ رب العزت مٹا دیتے، کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑتا۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ الحسنہ بعشر امثالها الی 700 ضعف، اللہ رب العزت نیکی جو ہے اس کو 10 نیکیوں کے ساتھ بڑھا دیتا ہے، اور یہ 10 نیکیاں کم از کم ہیں، 700 نیکیوں تک اللہ رب العزت بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ تو نیکیوں کی بات ہے، لیکن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ جتنے گناہ کرتا ہے اتنے ہی گناہ وہ لکھے جاتے ہیں۔ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، گناہ جو ہے وہ اپنی مثل کے ساتھ ہے، گناہ ایک کیا تو ایک ہی گناہ اس کی سزا، 2 گناہ کیے تو 2 گناہوں کی سزا، اور وہ سزا بھی ضروری نہیں بلکہ الا ان یتجاوز اللہ عنہا، مگر یہ کہ اللہ پاک اس گناہ کو معاف کر دے، گناہ کو معاف کر دے، کہ گناہ اس نے 10 بھی کیے ہوں، اللہ پاک بعض اوقات وہ 10 کے 10 گناہ ہی معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ تو تھوڑی عبادت پر زیادہ ثواب، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ویسے تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے،
جب اس کو پڑھیں گے تو ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرمائے گا، لیکن ایک ایک حرف پر ایک ایک نیکی کا ثواب نہیں، بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے الف لام میم، تو الف لام میم جب پڑھے تو یہ ایک حرف نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ ہر حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن نبی پاک پھر یہ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ معنی یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی پڑھتا ہے الف لام میم تو یہ 3 حرف ہیں اور 30 نیکیوں کا اللہ رب العزت ثواب عطا کر دیتے ہیں، 30 نیکیوں کا ثواب اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے الف لام میم کہنے پر۔ اور الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ مقطعات حروف کن کو کہتے ہیں؟ جو سورتوں کے بعض سورتوں کے شروع میں ہیں اور جن کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، الگ الگ کر کے جن کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کے شروع میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دے کر بات کو سمجھایا اور فرمایا کہ الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر 30 نیکیوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو اسی پر ہی قیاس کر لیں، اگر کوئی پڑھتا ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حرف بن گئے تو 50 نیکیوں کا اللہ پاک ثواب عطا کر دیتے۔ ہا میم عین سین قاف، یہ 5 حرف پڑھے تو 50 نیکیوں کا اللہ پاک ثواب عطا کر دیتے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو نبی پاک نے مثال دی ہے وہ مثال دی ہے حروف مقطعات کی، اور حروف مقطعات وہ ہیں کہ جن کے معنی کو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، عام لوگوں کو ان کے معنوں کا پتہ نہیں ہے۔ الف لام میم کا معنی کیا ہے کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو نبی پاک نے مثال یہ دے کر گویا کہ یہ بتا دیا کہ قرآن پاک اتنی برکت والی کتاب ہے کہ اس کے معنی کا پتہ نہ بھی ہو پھر بھی اللہ جل مجید الکریم ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتے۔ تو قرآن پاک کو جب کوئی سمجھ لے اور قرآن پاک کے معنی کو سمجھے اور مطلب کو سمجھے تو پھر قرآن پاک کی برکتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ اس کا خاص کرم ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ آخری ایک صورت جو ہے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ بندہ عمل بھی نہ کرے اور عمل کے بغیر ہی اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا کر دے۔ عمل بھی نہیں کرے اور عمل کیا نہیں، نیکیاں کی نہیں، لیکن اللہ رب العزت اس کو نیکیوں کا ثواب عطا کر دیتے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کی اتنی رحمتیں ہیں کہ ہم شمار کر سکتے ہی نہیں، اور ہر وقت ہر لمحے ہم اللہ پاک کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا نہیں کہ ہم اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ اس سے محروم ہوں۔ ہر لمحے اللہ پاک کی رحمت ہو رہی ہے۔ یہ ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ یہ سانس اندر کو جاتا ہے، یہ بھی رحمت ہے، ہم باہر نکالتے ہیں، یہ بھی رحمت ہے۔ اور موت کے وقت بھی اللہ پاک کی ایمان والوں پر رحمت ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی رحمت ہوتی ہے، پل صراط پر بھی رحمت ہوگی، حساب کتاب میں بھی رحمت ہوگی، اور میدان حشر میں بھی رحمت ہوگی، جنت کے اندر بھی اللہ پاک کی رحمتیں ہوں گی۔ اللہ جل مجید الکریم ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے اور اتنا نوازے کہ ہمیں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاک پروردگار ہمارے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور الہ العالمین ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار قرآن پاک کے احکامات پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور الہ العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کو نواز دے، اور پاک پروردگار ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ، ہر وقت تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک پروردگار تو نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہمیں عطا فرما۔ اے رب العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں پاک پروردگار ان کے قرض اتار دے، جو پاک پروردگار اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار جو اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے رب العالمین ہمارے دلوں کو نور ایمان نصیب فرما اور روشن اور منور کر دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں تزکیہ نفس عطا فرما، ہمیں اے پاک پروردگار اپنا خصوصی قرب عطا کر اور مقرب بندوں میں سب کو شامل فرما۔ الہ العالمین سب کو ایمان، اخلاص، محبت اور ادب کے ساتھ حرمین شریفین طیبین کی حاضری نصیب فرما، اور پاک پروردگار ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی سعادتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ صاحبزادگان کو پاک پروردگار یہ جس مشن پہ کام کر رہے ہیں پاک پروردگار ان کو مزید برکتیں عطا فرما، اور الہ العالمین صوفی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس لگائے ہوئے پودے کو پاک پروردگار دن دگنی رات چگنی اس میں اضافہ فرما، اور پاک پروردگار پھلتا پھولتا رہے یہ پودا، اور پاک پروردگار قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو شفاعت نصیب ہو، اور الہ العالمین عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہم سب کو بچا، اور پاک پروردگار جو اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے رب العالمین سب کو اپنی مغفرت سے نواز دے، اور پاک پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ رب العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو محبت، اطاعت، اتباع اور غلامی نصیب فرما۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔